اللہ نے تمہیں نباتات کی طرح زمین سے اگایا. اس آیت کو تمام مولوی کھا جاتے ہیں جیسے یہ قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے, یہ اللہ نے اس کو تفریحاً لکھ دیا ہے. اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا, اور اس کا ہر مترجم نے یہی ترجمہ کیا ہے, کچھ اور اس کا کر نہیں سکتے. زیادہ کسی نے کیا پودے کی طرح, کسی نے کہا سبزے کی طرح, کسی نے کہا نباتات کی طرح. تو کچھ بھی کریں بات تو وہی ہے, لیکن زمین سے اگایا تو ہے. اس مٹی کے اندر اللہ نے اووا پیدا کیا جو آج عورت کے اووری میں ہوتا ہے, یعنی رحم میں ہوتا ہے, بیضہ دانی میں جو ہوتا ہے. تو اس اووا میں پھر مرد کا اسپم پیدا ہوا, یعنی جو مرد کے منی سے نکلتا ہے. اور وہ تمام جو پروسیس ہوتا ہے حمل کا, یعنی فرٹیلائزیشن کا سارا عمل جو ہوتا ہے, وہ جو آج ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, رحم مادر کے اندر ہوتا ہے, وہ سارا کچھ زمین کے اندر ہوا. تو وہ اسی طرح زمین سے نباتات کی طرح ہوگا, باہر نکلا ہے. اس کے بعد وہ جو نار کاٹ کے پھینک دی جاتی ہے اور بچہ روتا ہے, ماں کا دودھ پیتا ہے, یا پھر اوپر کا کوئی دودھ پلا جائے, بہرحال بچے کی پرورش شروع ہو جاتی ہے, پیدائش ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہی ماں سے محروم ہو جاتے ہیں, اور بے انتہا جو ماں کا دودھ بھی پیتے ہیں, اور بے انتہا جو آگے پرورش پاتے رہتے ہیں. پرورش بہرحال کسی طرح بھی ہو جائے, لیکن بچے کی پیدائش مکمل ہو جاتی ہے, انسان کی پیدائش مکمل ہو جاتی ہے. تو وہ پیدائش کا عمل جو مٹی سے زمین کی طرح ہوگا, تو وہ ہو گیا زمین سے نباتات کی طرح ہوگا, اور وہ اسے خوراک وہیں سے ملتی رہی. اور جب وہ اس قابل ہو گیا, آگاہی والا ہو گیا کہ اب گھوم پھر کر خود سارا کچھ کر سکتا ہو, تو اللہ نے اسے پھیلا دیا زمین میں. یعنی وہ جو جڑ کے طور پر, جو نار جو جڑ کے طور پر زمین میں پیوست تھی, اس کو سکھا دیا, ختم ہو گیا. اب اللہ نے بتا دیا کہ اب جو ہے وہ انسان مرد اور عورت ملیں گے, اب وہ نطفہ ٹھہرے گا, اور وہ نطفہ ٹھہر کر اس کی پیدائش, اس نطفے کا کیا کیا پروسیجر وہ بھی پورا بتا دیا. السلام علیکم. کل جہاں پہلا حصہ چھوڑا تھا, آج اسی کا دوسرا حصہ. اور یہ پہلے میں نے بتا دیا کہ مختصراً کر رہا ہوں, اور میں اسی میں مکمل کر دوں گا تاکہ بہت زیادہ طویل نہ ہو. تو امید ہے کہ اس میں وضاحت ہو جائے گی. تو یہ ایک پورا مرحلہ اللہ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے تو مٹی سے ہی بنایا, لیکن مٹی سے کس طرح سے بنایا کیا ہوا ابھی یہاں واضح نہیں ہوا. لیکن مٹی کے بعد پھر بتا دے کہ اب ایک نطفے کو ٹھہرا دیا, اس نطفے سے کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے پورا, اور بچہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے, پھر مرنا بھی, اور پھر ایک دن مر کر حساب کتاب بھی دینا ہے. لیکن یہ مٹی سے کیسے بنایا, اب بھی یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی ہے. تو اب اس کو کرنے کے لیے اب آئیے آپ سورہ نمبر 15 یعنی سورہ حجر 3 آیت کو لے لیجئے, 26, 27, 28. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور تحقیق ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا, من صلصال, کھنکتے ہوئے سے, من حمأ مسنون, سیاہ گارے جیسی. تو یہ مٹی میں ایک سیاہ گارے جیسی سڑی ہوئی مٹی, اس سے بھی انسان کو بنایا. پھر کہہ رہا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. انہوں نے تو ترجمہ کر دیا, اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. کوئی جن وغیرہ نہیں, جان کا مطلب ہی جان. اور جان جس کو ہمارے یہاں روح کے نام پہ کہا جاتا ہے کہ روح نکل گئی اور لوگ مر گئے, تو اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ جسم کو موت ہے اور روح کو موت نہیں ہے, یہ بھی ہندوانہ تصور ہے. تو اور جان جو ہے خلقنا, ہم نے اسے بنایا, من قبل, پہلے سے, من نار السموم. سموم کہتے ہیں مساموں کو, جیسے جلد میں آ کے جو باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں, تو مساموں کی حرارت سے پہلے سے ہی ہم نے اس میں جان بنا دیا ہے. جیسی مساموں میں حرارت پیدا ہوئی, جلد آپ کی بنی, مساموں میں حرارت آئی, جان آ گئی. پھر اگلی آیت کہہ رہی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا رب کا, تمہارے رب نے, لِلْمَلَائِكَةِ, قوت مدد کے لیے, إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا, بے شک میں بنا رہا ہوں ایک آگاہی والا, من صلصال من حمأ مسنون, سیاہ سڑے ہوئے گارے سے, کھنکتے ہوئے سیاہ گارے جیسی مٹی سے. تو یہ پھر ایک وہی بات ہو گئی. میں مزید آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ یہ کافی لمبا ہو جائے گا اس وقت, کیونکہ صرف انسانی پیدائش کی ابتدا بتانے کے اس میں جا رہا ہوں. تو ان 3 آیتوں کا ذرا رواں ترجمہ سن لیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے. اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے سیاہ گارے جیسے مٹی سے بنایا, اور جان ہم نے پہلے سے مساموں میں حرارت سے بنایا ہے. اور جب تمہارے رب نے قوت مدد کے لیے کہا, بے شک میں کھنکتے ہوئے سیاہ گارے سے آگاہی دینے والا بنا رہا ہوں. تو یہ اس طرح سے ہو گیا, لیکن ابھی بھی واضح نہیں ہوا کہ یہ مٹی سے نکلا کیسے.
تو اب اس کے لیے آپ آئیے سورہ نساء آیت نمبر 1، دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اب جو ان کا ترجمہ کیا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی نے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے پھیلائے بہت سے مرد اور عورتیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں مانگتے ہو، اور خیال رکھو رشتوں کا، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان۔ اب دیکھیے یہ انہوں نے کیا بنا دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے اس رب کے پابند ہو جاؤ، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں بنایا، من نفس واحدۃ، ایک نفس واحدہ سے، یعنی ایک مؤنث جرثومے سے، کیونکہ واحدۃ جو مؤنث کا صیغہ ہے، اگر یہ مذکر ہوتا تو من نفس واحد ہوتا یا وحدہ ہوتا، واحدۃ کا مطلب ہی مؤنث ہے، اور نفس ایک نفسیات، ایک سوچ، ایک دھارا، کیونکہ اب انسان کی ابتدا ہو رہی ہے، تو ابتدا سب سے پہلے جو ہو رہی ہے وہ یقینی سی بات ہے کہ کوئی ایک بہت مختصر چیز ہے جسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے، جیسے یعنی ہر عورت کے بیضادانی میں، اووری میں ایک اووا ہوتا ہے، اس اوے میں مرد کا اسپرم جا کر ملتا ہے اور وہ فرٹیلائزیشن کا پورا عمل ہوتا ہے، تو اسی کو اللہ نے اس اووا کو نفس واحدۃ کا ایک مؤنث جرثومہ، وخلق منها زوجها، اور بنایا اس سے اس کا ساتھی، اس سے اس کا جوڑا، اس کا ساتھی۔ اگر یہاں دیکھیے مذکر پہلے ہوتا ہے، جیسے انہوں نے بریکٹ میں آدم لکھ دیا تو آدم تو مذکر ہے، اگر واقعی مذکر پہلے ہوتا تو وخلق منها زوجها کے بجائے وخلق منه زوجه ہوتا، منها بھی مؤنث کا صیغہ ہے، زوجها بھی مؤنث ہونے کا واضح اشارے کے مؤنث پہلے ہے، تو بنایا اس سے اس کا ساتھی، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھیلایا ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورت۔ تو یہ مرد اور عورت کثیر تعداد میں، کوئی ایک اللہ نہیں بنایا، انہوں نے تو ایک آدم کا تصور دے دیا اور پھر اس کے بعد پورے قرآن کی تھیوری کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا کہ جس بھائی بہن میں بھی شادی کروا دیا، پتہ نہیں کس کس طرح سے کیا کچھ کیا، وہ تمام کہانی کو چھوڑ دیں جو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان دونوں سے پھر کثیر تعداد میں مرد اور عورت بنائی۔ یقینی سی بات ہے کہ پہلے ایک نفس واحدہ آیا، اووا پیدا ہوا، اووا میں اسپرم پیدا ہوا، اس کا ساتھی، اور پھر یہ جب دونوں ملے تو پھر مرد اور عورت یعنی بچہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئے، اور اس طرح کیونکہ بہت تعداد میں ہوا۔ اب یہ اللہ تعداد نہیں بتا رہا ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، کروڑوں کی تعداد میں تھے، اربوں کی تعداد میں تھے، یا چند تھے، کتنے تھے، اللہ اس کی تعداد نہیں بتا رہا، لیکن کثیر کہہ رہا ہے۔ تو کثیر جو وہ بے انتہا کثیر بھی ہو سکتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا تصور آپ کر سکیں۔ تو واتقوا اللہ الذی، اور پابند ہو جاؤ اللہ کے جو کہ تساءلون، تم باہم سوال کرتے ہو، بہی، اس کتاب کے ذریعے، ہی کا صیغہ جا رہا ہے، اس کتاب کے ذریعے اللہ سے جب آپ سوال کر رہے ہیں، والارحام، یعنی خاص رحم کرنے کا، ارحام رحم کی جمع ہے اور الف لام لگا کے اس میں معرفہ ہے، تو خاص رحم کا جو کچھ طریقہ کار ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ رقیب، ہمارے اردو میں رقیب تو دشمن کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبہ نگہبانی کرنے والا۔ تو اس کا رواں ترجمہ سن لیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ اے لوگوں اپنے رب سے بچنے والے بنو، وہ جو کہ تمہیں ایک یکتا یعنی مؤنث نفس جرثومہ سے پیدا کیا اور اس کا ساتھی اسی سے بنایا تھا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورت پھیلائے، اور اللہ سے بچنے والے بنو، وہ جو کہ تم اس الکتاب کے ذریعے باہم سوال کرتے ہو، یعنی خاص رحموں کا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ لیکن اب بھی واضح نہیں ہوا کہ یہ مٹی میں کس طرح سے اس طرح سے ہوا کہ ایسے سب کچھ ہو گیا۔ تو اللہ نے کہیں بھی کچھ چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ بتایا ہے، لیکن تھوڑی سی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، تفکر کرنا پڑتا ہے، عقل استعمال کرنی پڑتی ہے، پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب آپ کھول لیجئے 71 کی 17 سورہ نوح، سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 17۔ یہاں اللہ بتا رہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے کس طرح سے بنایا۔ یہاں دیکھیے 71 کی 17، واللہ انبتکم من الارض نباتا، جو ان کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا۔ واللہ انبتکم، اور اللہ نے تمہیں اگایا، انبتا اگانے کو ہی کہا جاتا ہے، اگانے کو، من الارض زمین سے، نباتا نباتات کی طرح، اللہ نے تمہیں نباتات کی طرح زمین سے اگایا۔ اس آیت کو تمام مولوی کھا جاتے ہیں جیسے یہ قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو تفریحاً لکھ دیا ہے۔ اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا، اور اس کا ہر مترجم نے یہی ترجمہ کیا ہے، کچھ اور اس کا کر نہیں سکتے۔ زیادہ کسی نے کیا پودے کی طرح، کسی نے کہا
سبزے کی طرح، کسی نے کہا نباتات کی طرح، تو کچھ بھی کریں بات تو وہی ہے، لیکن زمین سے اگایا تو ہے۔ اس آیت کو سب کھا جاتے ہیں، جیسے اللہ نے تفریحاً لکھ دیا تھا، تو اللہ نے زمین سے ہی اگایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب انسان زمین میں پھیلا کیسے، اگر اگایا تو کیا کچھ ہوا؟ تو اس کے لیے اب آج اللہ نے پھر بتایا سورہ روم، اور اس کی آیت نمبر ہے 20۔ یہاں دیکھیے اللہ کہہ رہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر تم ناگہاں جا بجا پھیلے ہوئے آدمی ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ اس کی نشانیوں سے ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ اللہ جو بتا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیسے نشانی ہے؟ ان خلقکم، یہ کہ تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں خلق کیا، من تراب، مٹی میں، ثم، پھر، اذا انتم، جب تم ہو گئے، بشرن، ایک آگاہی والے، تنتشرون، تمہیں پھیلا دیا، تمہیں نشر کر دیا نا، تمہیں پھیلا دیا، یعنی آپ مٹی سے پیدا ہوئے، نباتات کی طرح زمین سے اگے، اور جب آپ اس قابل ہو گئے تو پھر آپ کو پھیلا دیا۔ تو یہ تھی ذرا سی مختصراً وضاحت۔ تفصیل میں جانا چاہیں گے تو بے انتہا آیتیں ہیں اور بہت زیادہ وقت لگے گا، کیونکہ میں نے کہا تھا مختصراً میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمجھا دوں، تو ان چند آیتوں سے مختصراً سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک بار اس کا خلاصہ پیش کر دوں تاکہ بات آپ کو واضح ہو جائے۔ تو اللہ نے ایک جگہ سورہ انبیاء میں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہر شے کی ابتدا پانی سے کیا ہے؟ زمین تھی، پانی برسا، اوپر سے پانی آیا، یہ بارشیں آج بھی ہوتی ہیں، وہ پانی جگہ جگہ زمین پر ٹھہر گیا۔ اب وہ زمین کہیں ٹھیکرے جیسی مٹی تھی، کہیں وہ کھنکتے سیاہ گارے جیسی مٹی تھی، کہیں وہ چپکتی مٹی تھی جس کو اللہ نے تین لازب کہا ہے، کہیں وہ کالفخار، ایک ڈھیلے کی طرح مٹی تھی، سورہ رحمان میں یہ بھی موجود ہے۔ تو مختلف جگہ سے جب آپ دیکھیں گے تو اللہ نے مختلف اشکال بتایا، کہیں چکنی مٹی ہے، کہیں ٹھیکرے کی طرح ہے، کہیں سخت ڈھیلے کی طرح ہے، کہیں کھنکتے سیاہ گارے جیسی مٹی ہے، کہیں نرم مٹی ہے۔ تو مختلف جگہ کی مٹی تھی، مختلف جگہ انداز تھے۔ اس مٹی کے اندر اللہ نے اووا پیدا کیا، جو آج عورت کے اوبری میں ہوتا ہے، یعنی رحم میں ہوتا ہے، بیضہ دانی میں جو ہوتا ہے۔ تو اس اووا میں پھر مرد کا اسپم پیدا ہوا، یعنی جو مرد کے منی سے نکلتا ہے، اور وہ تمام جو پروسیس ہوتا ہے حمل کا، یعنی فرٹیلائزیشن کا سارا عمل جو ہوتا ہے، وہ جو آج ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم مادر کے اندر ہوتا ہے، وہ سارا کچھ زمین کے اندر ہوا۔ اور جس طرح بچہ آج پیدا ہوتا ہے، جس کو وضع حمل کہتے ہیں، ماں کے رحم سے خارج ہوتا ہے، تو وہ بہرحال سب کو پتہ ہے کہ بچہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح زمین سے نباتات کی طرح ہوگا، باہر نکلا ہے۔ اس کے بعد وہ جو نار کاٹ کے پھینک دی جاتی ہے اور بچہ روتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، یا پھر اوپر کا کوئی دودھ پلا جائے، بہرحال بچے کی پرورش ہو جاتی ہے، پیدائش ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہی ماں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بے انتہا جو ماں کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور بے انتہا جو آگے پرورش پاتے رہتے ہیں۔ پرورش بہرحال کسی طرح بھی ہو جائے، لیکن بچے کی پیدائش مکمل ہو جاتی ہے، انسان کی پیدائش مکمل ہو جاتی ہے۔ تو وہ پیدائش کا عمل جو مٹی سے زمین کی طرح ہوگا تو وہ ہو گیا۔ اب وہ جو نار ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اللہ نے اسے کاٹا نہیں تھا، وہ جڑ کی صورت میں زمین کے اندر رہا، اور انسان چھوٹے سے بڑا ہوتا رہا، جوان ہوتا رہا۔ اور جب وہ آگاہی والا ہو گیا، جب ہر چیز اس کا اسے علم ہو گیا، اس کو سورہ بقرہ میں تفصیل سے بھی کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو ہر اسما سکھائی، تمام پہچان سکھائی۔ تو وہ تمام پہچان جو ہے انسان کو اس کی صورت میں ملے جب وہ زمین کے اندر سے اگ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ہدایت کی کتاب بھی دے دی، انسان کو اس نے زبان بھی دیا، سب کچھ دیا، بولنا، سوچنا، سمجھنا، بصیرت، دیکھنا، سب کچھ پیدا کر دیا، اور وہ سارا کچھ اس کو دے دیا۔ اس کو سورہ 3 میں جیسے اللہ نے آخر میں کہا ہے کہ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو خوب حسن کارانہ تمہیں قائم کر کے بنایا۔ اللہ نے انسان کو سب کچھ قائم کر کے بنا کر دیا، بہترین چیزیں دی، اور ترقی یافتہ بنایا تھا، کوئی چیز کچھ نہیں تھی۔ جیسے جیسے وہ انکار کرتے رہے، پستی میں جاتے رہے، میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ تو بات ابھی یہ ہو رہی تھی کہ زمین سے نباتات کی طرح ہوگا، اور وہ اسے خوراک وہیں سے ملتی رہی، اور جب وہ اس قابل ہو گیا، آگاہی والا ہو گیا کہ اب گھوم پھر کر خود سارا کچھ کر سکتا ہو، تو اللہ نے اسے پھیلا دیا زمین میں۔ یعنی وہ جو جڑ کے طور پر، جو نار جو جڑ کے طور پر زمین میں پیوست تھی، اس کو سکھا دیا، ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ اب جو ہے وہ انسان، مرد اور عورت ملیں گے، اب وہ نطفہ ٹھہرے گا، اور وہ نطفہ ٹھہر کر اس کی پیدائش، اس نطفے کا کیا کیا پروسیجر وہ بھی پورا بتا دیا، کہ وہ ایک خون بنتا ہے، پھر جمع و لوتھڑا بنتا ہے، یعنی ایک بوٹی کی شکل بن جاتی ہے، بوٹی سے پھر سب کچھ ہوتا ہے، سارا پروسیس پھر بتا دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ پیدا بھی ہوتے اور پھر مرنا بھی ہے، پھر تمہیں یوم القیامہ میں حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو یہ سارا تھا مختصراً انسان کی ابتدا قرآن کی روح سے،
تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو بعد میں تفصیلاً پوچھ سکتے ہیں، فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کئی گھنٹوں کا معاملہ ہے، اس لیے اس کو پورا نہیں کر سکتا ہوں. اس وقت اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم.